امیر لشکر عباس جری دلاور، امیر لشکر جری دلاور، تیرے علم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين شفيعا للمذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد الذين أخذ الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا لا سيما النار والقدر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد قال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين وقال مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيلة الضلالة زیارت اربعین ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس کے اندر چھٹے امام جعفر صادق اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں خدا کی بارگاہ خدا سے ہم کلام ہو کر کے فرما رہے ہیں زیارت ہے آخری مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ زیارت اربعین کا پورا خلاصہ پیش کر دوں تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں ان زیارتوں میں ہم کیا کل میں عرض کر رہا تھا کہ ان زیارتوں کو ہم صرف زیارت نہ سمجھیں، زیارت تو ہے ہی یہ ساری زیارتیں کہ جس امام کی زیارت ہوتی ہے اس امام کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان زیارتوں کی صورت میں ہمارے ائمہ طاہرین نے
ایک پیغام دیا، فضائل اہل بیت کو بیان کیا۔ اس زیارت میں جو ٹکڑا ہے، بہت ساری زیارت جامعہ کی اتنی عظیم زیارت ہے کہ اہل بیت کے فضائل کا سمندر جو کہ امام علی نقی علیہ السلام سے زیارت امین اللہ ہے کہ جو خود امام سجاد علیہ السلام نے نجف میں اس وقت جا کر کے پڑھی تھی کہ جب روزہ نہیں بنا تھا، کیونکہ بہت سالوں تک مولا کی قبر پوشیدہ تھی دشمنوں کے ڈر سے۔ اس وقت اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام لے جا کر کے یہ زیارت امین اللہ پڑھی تھی۔ کہنے کے لیے زیارت ہے، لیکن اس زیارت میں آپ اس کے معانی و مطالب کو دیکھیں گے، تقریباً 13 حاجتیں طلب کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مولا کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ زیارت امین اللہ اس کا نام ہی اسی لیے پڑا ہے کہ مولا کائنات زمین پر اللہ کے امین تھے، امین اللہ فی ارض۔ اور یہ زیارت ایسی ہے کہ جو بھی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ہم میں سے، وہ تمام مقامات مقدسہ پہ جو گئے ہیں، وہاں پہ جو زیارت نامہ موجود ہے اس میں یہ ہے زیارت امین اللہ کہ ہر امام کی قبر پر، روضے پر جا کر کے زیارت امین اللہ پڑھیں۔ جو زیارت سے مشرف ہوئے ہیں وہ پڑھ چکے ہوں گے، اللہ قبول کرے۔ جو مشرف نہیں ہوئے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد مولا ہم سب کو تمام ائمہ کی زیارت کرائیں۔ اور اسی طرح سے زیارت عاشورہ بھی ہے، بہت ساری زیارتیں، ادھر نہیں جانا ہے۔ صرف یہ جو جملہ ہے کہ جس کے اندر چھٹے امام نے مقصد بیان کیا ہے اپنے جد کا، خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں وَبَدْلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، میرے جد میں، اے میرے معبود تیری بارگاہ میں اپنا خون جگر پیش کیا۔ کیونکہ یہاں پہ کیوں محجتہ ہے؟ عام طور پہ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں خون کا، صرف خون مراد نہیں، محجتہ جو کہتے ہیں دل کے خون کو کہتے ہیں۔ اور دل کا خون یہ ہوتا ہے کہ اگر دل تک خون کی رسائی نہ ہو یا دل کی رگ کٹ جائے، خون بہہ جائے، تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس بنا پر یہ ہے کہ اپنا خون جگر پیش کیا، اے میرے معبود، اس لیے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کی حیرانیوں پریشانی سے باہر نکالے۔ یہ مقصد تھا، یہ مقصد بیان کیا۔ تو جس طرح سے چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے، اسی طرح سے ہمارے دوسرے ائمہ نے بھی مقصد حسین بیان کیا ہے۔ خود کل بھی عرض کیا تھا، لیکن آج فرمائش ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ریپیٹ ہونا ہی اس ہم سے بھی، کیونکہ جب مقصد حسین ہے تو خود امام حسین نے جو اپنا مقصد مدینے سے نکلتے وقت پیش کیا تھا، شہادت دی، کل مکمل پڑھ دوں گا، چونکہ فرمائش ہے کہ پورا خطبہ، اس کو خطبہ بھی کہتے ہیں اور وصیت نامہ بھی کہتے ہیں، کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت کی تھی۔ صرف وصیت زبانی نہیں بلکہ کتابوں میں یہ ہے لکھ کر کے اپنے بھائی کو دیا تھا۔ تو اس میں خود آپ نے اپنا 3 مقصد بیان فرمایا جو کل بھی پیش کیا۔ کیا پہلا مقصد بیان فرمایا کہ میرا مقصد جو ہے نہ تخت و تاج حاصل کرنا ہے، نہ حکومت حاصل کرنا ہے، نہ ظلم و ستم کو بڑھاوا دینا ہے، نہ کسی کے حق کو پامال کرنا ہے، بلکہ میرا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا۔ یہ پہلا مقصد بیان کیا، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اور دوسرا مقصد جو پیش کیا
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، اور تیسرا مقصد جو پیش کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت میں چلیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین مقصد خود بیان کیا اور ساری باتیں اس میں سے بنی۔ جو تین باتیں امام حسین نے بیان فرمائی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر سمٹی ہوئی ہیں۔ پہلا مقصد اصلاح امت کی اصلاح کرنا ہے۔ کس کی امت؟ اپنے جد کی امت کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح تھوڑی وضاحت کر دوں کہ اصلاح کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ کہ جب کہیں پہ خرابی آ جائے، فساد آ جائے، گڑبڑی آ جائے تو اصلاح کی ضرورت آتی ہے یا نہیں؟ اصلاح نفس ہر انسان کے لیے بھی، ہم آپ بھی سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح نفس، اپنے نفس کو سنواریں، اصلاح کریں، بہتر بنائیں۔ یہ نفس بڑا خبیث ہے۔ نفس جو ہے ہر انسان کا، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، بڑا سرکش ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ہر انسان کا نفس اسے برائیوں کی طرف بہت ہی دعوت دیتا ہے۔ یہ انسان کا نفس۔ اب پہلے تو اپنی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد اپنے گھر کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے بعد اپنے خانوادے کی، اپنے خاندان کی اصلاح کریں، پھر خاندان کی اصلاح کے بعد سماج معاشرے کی اصلاح کریں، پھر معاشرے کی اصلاح کے بعد بڑھتے بڑھتے سلسلہ کہاں تک پہنچنا چاہیے؟ پوری امت کی اصلاح۔ لیکن اب کون اصلاح کر پائے گا پوری امت کی؟ سوال یہی ہے نا کہ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح ہو۔ اگر اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو وہ کیسے گھر کی کرے گا؟ حتیٰ اپنے بچے بیٹے کی نہیں کر سکتا۔ ایک باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اپنے بیٹے سے کہے بیٹا تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، بیٹا پلٹ کے کہہ سکتا ہے نا بابا آپ بھی تو نہیں پڑھتے ہیں؟ کر پائے گا اصلاح؟ یعنی اگر بیٹے نے کہہ دیا کہ بابا آپ بھی تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو باپ جواب دے پائے گا؟ نہیں جواب دے پائے۔ جب نہیں جواب دے پائے گا تو اپنے بیٹے کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنی زوجہ کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اگر ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ جو ماں خود بے حجاب ہے وہ اپنی بیٹی سے کہے بیٹی حجاب کرو، حجاب کرو، حجاب نہ کرے تو اس سے وہ ڈانٹے۔ اگر وہی بیٹی پلٹ کے کہہ دے کہ مادر گرامی آپ بھی تو حجاب نہیں کرتی، تو ماں کیا جواب دے گی؟ جواب نہیں دے سکتی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح ہوگی تو اپنے بال بچوں کی، گھر والوں کی اصلاح کریں گے۔ جب گھر والوں کی اصلاح کر لیں گے، اسی طرح سے جب بڑھتا جائے گا سلسلہ تو ہم اپنے گاؤں والوں کی اصلاح کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم گاؤں والوں کی اصلاح کرنے پہنچ گئے اور ہمارے گھر ہی میں وہ خرابی ہے، وہ عیب ہے، تو گاؤں والے کہہ دیں گے نا آپ اپنے پہلے بیٹے کو سنواریے، پہلے آپ اپنی بیٹی کو سنواریے۔ جواب ملے گا یا نہیں؟ لہذا سب سے پہلے کیا ہے؟ نفس، پھر گھر والے، پھر سماج، معاشرہ، پھر ہوتے ہوتے امت تک بات پہنچتی ہے۔ یعنی اصلاح امت وہی کر سکتا ہے، مصلح وہی بن سکتا ہے جو بے عیب ہو، جو خود اپنی اصلاح کر چکا ہو۔ بات کو زیادہ نہ بڑھاؤ، کوشش میں یہی کروں گا اس خمسے میں کہ میری گفتگو 50-55 منٹ سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ جب میں کوشش کرتا ہوں 1 گھنٹہ پڑھنے کی تو 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ تک بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ابھی کوشش میری یہ ہے کہ 50 سے 55 منٹ ہو، اگر تھوڑی بہت بڑھ جائے گی تو معاف کیجیے، بس اب آپ تو اصلاح کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر خرابی، جہاں پر فساد۔ اب فساد دیکھنا ہے
امام حسین جو فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اب امت محمد میں فسادات کیا کیا تھے، برائیاں کیا کیا تھیں، خرابیاں کیا کیا تھیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے. کیا کیا خرابیاں تھیں. چونکہ یہ سلسلہ جو اسلام ناب محمدی جس کو کہتے ہیں، توجہ سنیے گا، اسلام ناب محمدی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو خالص ناب کہتے ہیں، خالص جو خالص اسلام لے کر کے آئے تھے، خالص اسلام کو پہنچایا تھا. وہ اسلام خالص نہیں تھا. خالص یعنی بالکل جو واقعی اسلام تھا وہ واقعی اسلام نہیں تھا، بدل چکا تھا. کیسے بدلا تھا؟ نبی کی وفات کے بعد جس کو حکم پروردگار سے نبی اکرم اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا ولی خدا، خلیفہ بنا کر کے گئے تھے، اسے محروم رکھا گیا. تو اب جب اسے محروم رکھا گیا تو جو واقعی اسلام تھا اب یہیں سے بدلنے لگا. چونکہ نبی کی جگہ پر اسے آنا تھا کہ جس میں لیاقت ہو کہ وہ نبی کی جگہ پہ آ سکے. نبی عالم تھے تو نبی کی جگہ پہ عالم کو آنا تھا. نبی باکمال تھے، نبی معصوم تھے تو نبی کی جگہ پہ باکمال اور معصوم کو آنا تھا. نبی منصوص من اللہ تھے تو نبی کی جگہ پر منصوص من اللہ کو آنا تھا. لہذا جب وہ نہ آیا تو اب یہیں سے دین بدلنے لگا. بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جو خالص دین تھا اس میں تبدیلیاں آنے لگی. پھر اس کے بعد پہلا دور آیا، کچھ تبدیلیاں آئیں. دوسرا دور آیا، کچھ تبدیلیاں آئیں. یہاں تک کہ دین میں بدعتیں بھی آ گئیں. کہنے والے نے خود جرأت بھی کی ہے، جو بدعت ایجاد کی اس کے لیے جرأت بھی کی ہے کہ یہ بدعت ہے. نعمت البدعہ کہا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کس چیز کے لیے؟ جس نے ایجاد کیا کہ نافلہ نمازیں، سنتی نمازیں جماعت سے پڑھی جائیں. سنتی نمازیں جماعت سے نہیں ہیں، لیکن رمضان کی نماز کو جماعت سے فرض کر دیا کہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. لہٰذا وہاں پہ خود کہا نعمت البدعہ، کتنی اچھی بدعت ہے. بدعت بھی اور اس کے بعد اچھی بھی وہ خود کہا ہے کہ کتابوں میں موجود ہے. اور یہی نہیں بلکہ جو چیز نبی کے زمانے میں حلال تھی، کہ آپ کو وہاں تک لے کر کے جانا ہے نا کہ امام حسین کے زمانے تک کتنی تبدیلیاں آ چکی تھیں، کتنی خرابیاں آ چکی تھیں کہ جس کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. خود کہنے والے نے کیا کہا؟ جو نبی کے زمانے میں دو چیزیں حلال تھیں، متعتان فی عہد رسول اللہ کانتا، متعتان کانتا فی عہد رسول اللہ، وہ متعا جو عہد رسول میں تھے، وَأَنَا أَنْهَا عَنْهُمَا، اور میں ان دونوں سے منع کرتا ہوں. وَأُعَاقِبُهُمَا، اور جو اسے انجام دے گا اس کو میں سزا بھی دوں گا. متعة الحج ومتعة النساء، وہ کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے برابر، لیکن یہ کہ چونکہ اب دکھانا ہے کہ کتنی تبدیلیاں آ چکی تھیں. حج تمتع، حج سے مراد حج تمتع، جب حج پہ جاتے ہیں جو عمرہ کی ہم نیت کرتے ہیں عمرہ تمتع کی ہوتی ہے. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو جو عمرہ کرتے ہیں وہ عمرہ تمتع ہوتا ہے. لیکن جب ہم عمرہ مفردہ پہ جاتے ہیں وہاں اس وقت جو ہم احرام پہنتے وقت میقات سے نیت کرتے ہیں
उस उम्रे के लिए वो इहराम पहनते वक्त नियत क्या करते हैं? उम्रे मुफरदा की। तो वो जो हज तमत्तु था उसे हराम करार दे दिया। जो इस्लाम में 2 निकाह है, एक अब्द दायम, एक अब्द मुअक्कद, जिसको मुतआ कहते हैं, उसे भी खुद कहने वाला ये कह रहा है, किताबों में इनके यहाँ भी ये मौजूद है। मुतअतान कानता फी अहद रसूलिल्लाह, रसूल के ज़माने में ये दोनों थे। मैं इन दोनों से मना करता हूँ, जो इन दोनों को अंजाम देगा उसको मैं सज़ा दूंगा। खुद कहने वाले ने कहा। तो अब इस तरह से दीन इस्लाम में तब्दीलियाँ आने लगी। और फिर जब तीसरा दौर आया, बहुत बातें हैं, बस मैं इशारा कर रहा हूँ ताकि इस खमसे में ज़्यादातर मतालिब आप हजरात की खिदमत में पेश कर सकूँ। चूँकि अभी ये सिर्फ इस्लाह की बात चल रही है, अम्र बिल मारूफ का पहलू है, सीरत का पहलू है कि रसूल खुदा की क्या सीरत थी, अली इब्न अबी तालिब की क्या सीरत थी, कि जिस सीरत पर हुसैन इब्न अली चले थे और ख़ुद आपने इस वसीयतनामे में इरशाद फरमाया है। लिहाजा बात को समेट रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर तक कितनी तब्दीलियाँ आई? पहले दौर में तब्दीली आई, दूसरे दौर में तब्दीलियाँ आई, दीन को बदला, शरीयत को बदला। किसी को हक नहीं है कि दीन के अंदर कोई हुक्म नाफिज करे, अपनी जानिब से लाए, या ये कि जिस चीज़ को हलाल करार दिया गया है, जो आप सुनते रहते हैं कि जो हलाल मोहम्मद है वो क़यामत तक के लिए हलाल, जो हराम मोहम्मद है वो क़यामत तक के लिए हराम है। किसी को हक नहीं है रद्द बदल करने का, किसी को हक नहीं है। फिर उसके बाद जब तीसरा दौर आया, एक पूरी तवील फहरिस्त है कि क्या क्या किया। बैतुल माल जो मुसलमानों के लिए था उसमें क्या खुर्द किया गया, क्या क्या ज़्यादतियाँ की गई, और सिर्फ जो है कुनबा परवरी की गई, अपने ही लोगों को तमाम मकामात दिए गए, तमाम पोस्ट दी गई, और दूसरे मुसलमानों को महरूम रखा गया। ये पूरा सिलसिला था, यहाँ तक कि मुसलमानों में इनकलाब पैदा हुआ और मुसलमानों ही ने अपने खलीफे को कत्ल कर दिया। तो सुनते रहते ना, किसी और ने कत्ल नहीं किया। यही सारी चीज़ें सबब बनी थी, जैसा कि मौलाए कायनात ने भी इरशाद फरमाया है, उसकी बटी हुई रस्सी के बल खुल गए और उसकी शिकमपुरी ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसका किस्सा तमाम कर दिया। मैं मौला ने भी नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 3 में फरमाया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सबब कत्ल खलीफा का सबब ये सारी चीज़ें हुई। फिर अब उसके बाद इक़्तिदार मौलाए कायनात के हाथ में, फिर उसके बाद 4 साल कुछ महीने मौलाए कायनात के हाथ में रहा। बहुत सी इस्लाह की मौला ने, कुछ मसलहत की बिना पर खामोश रहे, करते की तब्दीलियाँ जो आई थी उनको बदला। न बदले होते तो कैसे हम हज तमत्तु अंजाम देते, या जैसे और भी चीज़ें हैं हम भी उन्हीं लोगों की तरह से हराम समझते। लेकिन फिर उसके बाद अब वो जो हमेशा मतरूद थे, यानी मुसलमानों के दरमियान अच्छी निगाह से देखे नहीं जाते थे, जो 8 हिजरी तक फतह मक्का तक रसूल खुदा और मुसलमानों से बरसरे पैकार रहे, जंग लड़ते रहे। समझ गए होंगे कौन लोग हैं। फतह मक्का के मौके पर जब असीर कर लिए गए, नबी ने आज़ाद किया तोलका की सूरत में। तोलका यानी वो अफराद की जिनको रसूल खुदा ने आज़ाद किया है, तोलका की सूरत में मुसलमानों के दरमियान ज़िल्लत व रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन होते होते इस तरह से आपस में साजिश की गई शुरू ही से कि अब वो जो लड़ते रहे 8 हिजरी तक फतह मक्का तक सिर्फ 2 साल हुए थे नबी की हयात में ईमान लाए हुए, और वो अब क्या हो गए, अब मुकाबिल में आ गए। मौलाए कायनात के मुकाबिल में आने की हिम्मत कर ली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में आने की जुर्रत की,
امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آنے کی جرأت کی کہ مسلمان بھی یہ کہنے لگے معاویہ بھی ایک خلیفہ تھا، معاویہ بھی ایک صحابی تھا، حسن بھی ایک صحابی تھے، معاویہ بھی ایک صحابی رسول تھا، حسین بھی ایک صحابی رسول، کہ صحابی کی فہرست میں امام حسین اور امام حسن مولا کائنات کے مقابل میں لانا شروع کر دیا۔ کہاں ایک سید و سردار، ایک کہاں غلام، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حالات ایسے ہوتے گئے جس کی بنا پر اب یہ کہ جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہو گئی، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا، 6 مہینے یا 7 مہینے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہری حکومت و خلافت رہی، ورنہ امام تو امام ہوتا ہے۔ ہمارے تمام ائمہ ٹھیک ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے لیکن امامت ایک الگ چیز ہے۔ تو 6 یا 7 مہینے رہی اور پھر اس کے بعد ایسے حالات پیدا کر دیے، حاکم شام نے ایسے حالات بنا دیے، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی ہے۔ ایسے حالات بنے، بعد میں بیان کروں گا کیسے حالات، ورنہ جو آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں بیان نہیں کر سکوں گا۔ اب جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، جو شرائط صلح تھے، جو شرطیں تھیں صلح کی، ان سب کو پامال کیا، اور کیا کہہ کے پامال کیا بعد میں گفتگو آئے گی۔ اب پھر بنی امیہ جو اسلام کے دشمن تھے، نبی کو مسلسل ابو سفیان اور آل ابو سفیان تکلیفیں پہنچاتی رہی، اب وہ اقتدار میں آ، بنی امیہ کے ہاتھ میں باغڈور اسلام کی آ گئی۔ اب سوچئے جو مسلسل لڑتا رہا ہے، جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کا کینہ تھا، بغض تھا، اب وہ جب اقتدار میں آئے گا، اور جو جنگ بدر میں بھی تھا، اور جنگ بدر میں 70 مشرکین قتل ہوئے، اور 70 میں سے 35 کو مولا کائنات نے قتل کیا ہے، اور خود اس سے کہا ہے کہ اے معاویہ میرے پاس وہی تلوار ہے، ان السیف الذی آززتہ بجدک و خالک و اخیک فی مقام واحد، میرے پاس وہی تلوار ہے جس تلوار سے میں نے جنگ بدر میں تمہارے نانا کو، تمہارے ماموں کو اور تمہارے بھائی کو قتل کیا، اور خود بھی یہ موصوف جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے موجود تھے۔ ابو سفیان کی 3 اولاد موجود تھی، خود ابو سفیان بھی جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابل میں ایک بیٹا قتل ہوا، ایک بیٹا اسیر ہوا، اور یہ خود بھاگتے ہوئے پہنچے کہ کافی دنوں تک علاج پیر کا کراتے رہے اپنی جان بچا کر کے۔ تو اب جو مسلمانوں سے مسلسل لڑتا رہا، اب اس کے ہاتھ میں جب باغڈور آئے گی تو کیا کرے گا؟ نبی تو مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، خطاب کر کے معاویہ سے یہ کہا ہے، کنتم ممن دخل فی الدین اما رغبۃ و اما رہبۃ، اے معاویہ تم تو ایسے لوگوں میں ہو کہ دین میں لالچ کی بنا پر آئے ہو یا ڈر کی بنا پر آئے ہو۔ یا یہ کہ دوسرے خط میں مولا نے ارشاد فرمایا، خود جو خط لکھا اس میں معاویہ سے یہ کہا کہ تم ایسے ان کے سلسلے میں بیان کیا، اور ابو سفیان بنی امیہ کے بارے میں، ما اسلموا، یہ اسلام لائے ہی نہیں تھے، ولیکن استسلموا، بلکہ اسلام کے سامنے سے برانداختہ ہو گئے تھے، اور وہ اسروا الکفر، اور اپنے سینوں میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے، وَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ، اور جب اس کے اوپر یہ مددگار یعنی کافرین کے درمیان میں، کافروں اور منافقوں کے درمیان میں ہوتے تھے، تو اپنے دل کا جو کفر تھا، جو نفاق تھا، وہ ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھتے ایسا تھا اس کے ہاتھ میں۔ اب جب حکومت آ گئی اور وہ کیا کرے گا معلوم، تو اب اس نے اتنی تبدیلیاں کی، اتنی بدعتیں ایجاد کی۔ سب سے پہلا کام قرآن کی تفسیر بالرائے کرانا شروع کی،
قرآن کا ترجمہ غلط کرانا شروع کیا، پیسے دے دے کر جو آیتیں اہل بیت کی شان میں تھیں دوسروں کے لیے جال کرایا، جو منافقوں دشمنوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تھیں ان آیتوں کو مولا کائنات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 اور 205 جو اخنس بن شریک جو منافق تھا نبی کے دور میں تھا جس کی مذمت میں آئی تھی یہ آیت، پیسہ دے کر کے علی کے لیے جال کرا دیا، یا یہ کہ جو آیت علی کی شان میں تھی کہ جب شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تھے اور نبی ہجرت کر کے گئے تھے، وہ آیت آپ کو بھی یاد ہوگی کہ وہ آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے مرضی معبود کے لیے یعنی اپنے نفس کا سودا کیا ہے، اس کو کس کے لیے جال کرا دیا پیسہ دے کر کے؟ سمرہ حوالے کے ساتھ ہے، صرف اپنی کتابوں میں نہیں، میں یہ جو کچھ بھی میٹر پڑھ رہا ہوں آیت اللہ مکارم شیرازی نے ایک بڑے آیت اللہ نے لکھا، یا یہ کہ علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا ہے، الغدیر کی جلد نمبر 11 اور صفحہ 71 پر یہ سب لکھا ہے کہ سمرہ بن جندب کو بیت المال سے 4 لاکھ درہم دے کر کے یہ آیت جو علی کی شان میں تھی، شب ہجرت جب بستر رسول پر سوئے تھے جبریل نے قصیدہ پڑھا تھا، اس آیت کو علی کے قاتل، علی کا قاتل کون ہے جانتے تو ہیں، بچہ بچہ ہمارا جانتا ہے کون ہے علی کا قاتل؟ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کے لیے کر دیا کہ یہ تو ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین مسلمانوں نے بیان بھی کر دیا۔ تو اس طرح سے بنی امیہ کے زمانے میں بہت ساری آیتیں، 4 لاکھ درہم کہاں سے حق ہے؟ بیت المال مسلمانوں کا ہوتا ہے، غریبوں کا ہوتا ہے، بیواؤں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اپنے عیش و آرام اور عیش و عشرت کے لیے بیت المال نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ اپنی منمانی کرنے کے لیے بیت المال نہیں ہوتا ہے۔ پہلے سمرہ بن جندب سے کہا کہ 1 لاکھ دوں گا، کہا نہیں 1 لاکھ میں نہیں، کہا 2 لاکھ دوں گا، کہا نہیں 2 لاکھ ایسا کام نہیں کرنے والا، 3 لاکھ کہا نہیں، کہا 4 لاکھ، کہا ہاں ٹھیک ہے 4 لاکھ، یعنی 4 لاکھ لے کر کے تفسیر بالرائے کر دیا۔ نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ من فسر القرآن بالرائے، جو قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتا ہے فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس طرح سے پیسہ لے کر کے، یعنی یوں کہہ لیجئے پیسہ نہیں لیا بلکہ اپنے دین کو دنیا کے ہاتھوں بیچا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دین کو دنیا کے ہاتھوں فروخت کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو کیا اہل بیت کی مذمت، لعنت اللہ علیہ نے 70,000 ممبر نصب کرائے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، مختلف جگہوں پہ، شہروں میں، ہر جگہ 70,000 ممبر کم نہیں ہوتے۔ صرف سوچئے، برابر سنتے رہتے ہیں، جو بات سنا کرے اس پہ غور بھی کیا کرے کہ 70,000 ممبر کی تعداد 70,000 معمولی نہیں ہے، اور کتنے سال تک لعنت بھجوائی، سب کو شتم کرایا، لعنت نہیں سب جس کو گالی کہتے ہیں، کتنے سال تک؟ 59، ایک کم 60 سال تک اس طرح سے حالات ہوتے گئے تھے۔ تو اب یہی نہیں بلکہ کتنی بدعتیں ایجاد کی ہیں، کیا کیا خرافات ڈالی ہیں۔ خود ابو الاعلیٰ مودودی نے، اردو میں ہے، آپ لوگ بھی دیکھیے گا، خلافت و ملوکیت، ابو الاعلیٰ مودودی اہل سنت کے، خلافت و ملوکیت۔ نوشاد بھائی کیا ہوگی؟ صلوات پڑھنے پر محمد۔ ایک زمانے میں نایاب ہو گئی تھی، ملتی نہیں، اسی لیے میں نے پوچھا کہ ہے یہاں گئے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس بہت پرانی ہے خلافت و ملوکیت، اس میں ہم نے خود پڑھا ہے، کہیں دوسری جگہ پہ حوالہ نہیں دیکھا ہے، تو اس میں بیان کیا ہے وہ چیزیں، کچھ چیزیں نہیں بیان کی ہیں۔
وہ سب بیان کیا ہے. یہاں تک یہ بھی لکھ دیا کہ ان تمام چیزوں کی بنا پر یہ مستحق لعن ہے. لیکن بعض بزرگان کہتے ہیں اور بعض بزرگان کا حوالہ بھی دیا کہ یہ جو چیزیں جو دین میں رائج کرے، داخل کرے، بدلے، تبدیلی کرے، وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے. لیکن بعض بزرگان کہتے ہیں کہ اگر یہ لعنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو شاید یہیں پہ نہ رکے، کہ کہیں اور تک نہ پہنچ جائے. اس بنا پر جو مستحق لعن ہے اس پر بھی لعنت نہیں کرتے. لعنت کرے یا نہ کرے، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پہ ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، اور ہر شے کی لعنت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے. اور لعنت کرنے والے موجود ہیں، تا قیامت لعنت کرتے رہیں گے. تو اب خلافت و ملوکیت میں بھی لکھا ہے، وہ چیزیں بیان کی باقاعدہ یہ اور علامہ امینی نے اہل سنت کی معتبر مختلف کتابوں سے تقریباً 14-15 باتیں پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ بطور نمونہ پیش کر دے رہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. وہ لکھتے ہیں حوالے کے ساتھ، سب کا حوالہ دیا ہے. الغدیر 11ویں جلد صفحہ 71 یاد رکھیے، حوالے کے ساتھ تمام. پہلی چیز لکھتے ہیں کہ اپنے دور حکومت میں جو امیر شام نے کیا، پہلی چیز جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے شراب نوشی، شراب کی خرید و فروخت کی اجازت دی، وہ معاویہ. باقاعدہ ان کی کتابوں سے حوالے کے ساتھ ہے، کوئی تبرہ نہیں ہے. آپ لوگ یہ نہ سوچیے گا، کیونکہ میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہوں، نہیں تحقیق پڑھوں گا تو بھائی بچے کہاں سے جانیں گے کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ سوچنے لگے تبرہ نہیں، بالکل یہ تبرہ نہیں، تحقیق ہے، حقیقت ہے، حوالے کے ساتھ ہے. کسی کو ضرورت پڑے گی ہم سب حوالے پیش کر دیں گے. ہم کیا، ہمارے بزرگوں نے خدا کی رحمت ہو ان کی قبر پر سب حوالے دے کر کے کتابوں میں لکھ کر کے گئے ہیں. علامہ امینی نے معمولی خدمت نہیں کی ہے. ولایت علی کے سلسلے میں جو القدیر لکھی ہے، بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا ہے. اگر کوئی منصف مزاج مسلمان اس القدیر کو پڑھ لے تو باطل سے حق کی طرف آ جائے. لیکن یہ کہ تعصب کی عینک اتار کے یہ نہ دیکھے کہ ایک شیعہ نے لکھا ہے، نہیں لکھا تو شیعہ نے ہے، حوالہ جو دیا ہے جا کر کے اپنی کتابوں کو دیکھیں، ان کتابوں میں سب موجود ہے. لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کنایا، سب سے پہلے شراب کی خرید و فروخت اور شراب نوشی کو، یعنی شراب پینے کی جو اجازت دی وہ معاویہ. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں دائرہ اسلام میں، اسلامی سماج میں، اسلامی معاشرے میں فحشا اور بدکاری کی جس نے اجازت دی وہ معاویہ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سود کو جس نے حلال قرار دیا سب سے پہلے وہ معاویہ. پھر لکھتے ہیں کہ جس نے جمع الاختین یعنی دو بہنوں کے ساتھ اسلام میں شادی حرام ہے. ایک وقت میں دونوں بہنوں کے ساتھ شادی کرنا، ایک بہن کو طلاق دے دیا یا مر گئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں جمع الاختین، دو بہنوں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے. لیکن سب سے پہلے دو بہنوں کے ساتھ شادی کی اجازت معاویہ نے دی. یا دیات کے اندر سنت نبی کو سب سے پہلے دیت جو دی جاتی ہے، دوسرے کے اوپر جو ظلم کر دیا یا مار دیا یا کچھ ہے اس کے لیے دیت ہوتی ہے. دیات کے اندر سنت نبی کو سب سے پہلے جو تبدیل کیا وہ معاویہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں زیارت خانہ کعبہ کے موقع پر لبیک کو سب سے پہلے جو ترک کیا وہ معاویہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جعل احادیث کے لیے بیت المال سے جس نے بیت المال کی رقم صرف کی وہ معاویہ ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ حدود الہی کو، حدود الہی یعنی کسی نے کوئی جرم کیا،
زنا کیا یا کچھ بھی کیا، چوری کی، تو اس کی سزا قرآن میں موجود ہے کہ اگر چور نے چوری کی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو، اس کو کہتے ہیں حد۔ تو حدود الہی کو جاری کرنے سے سب سے پہلے جو انکار کیا وہ معاویہ ہے، اور بیعت لیتے وقت سب سے پہلے علی سے بیزاری کو جس نے شرط قرار دیا وہ معاویہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے خلافت کو سلطنت میں بدلا، خلافت جب کا سلسلہ چلا آ رہا تھا نا، ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی لکھا، اس لیے اس کا نام ہی رکھا ہے خلافت و ملوکیت۔ خلافت ملوکیت میں آ گئی، یعنی سلطنت میں بدل گئی، ملوکیت میں آ گئی، اب وہ خلافت نہیں رہی۔ اور علماء اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں کہ خلافت راشدہ کہاں تک تھی؟ بس امام حسن علیہ السلام تک تھی، لیکن سلطنت میں بدلی معاویہ کے ذریعے سے، یعنی سلطنت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے باقاعدہ ایک بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، پھر وہ جو سلسلہ چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ملوکیت، سلطنت، بادشاہت کہتے ہیں۔ کہ خلافت کو بادشاہت میں جو بدلا سب سے پہلے کون ہے؟ معاویہ ہے۔ مدینہ رسول کو جس نے لوٹا تاراج کیا وہ معاویہ ہے، اور جس نے یہ بدعت ایجاد کی کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب پر سب کو شتم کرایا کئی سال تک، کئی ہزار منبروں سے، وہ کون؟ یہ اہل سنت کی بھی کتابوں میں ہے یہ حقیقت، وہ کون ہے؟ معاویہ ہے۔ سب سے پہلے خطبہ عید کو جس نے نماز عید سے پہلے دیا، آپ لوگ تو نماز پڑھ کے رہتے ہیں، خطبہ عید جو ہے پہلے نماز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا اور پھر نماز پڑھائی جمعہ کی طرح سے وہ کون ہے؟ معاویہ۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ نماز پڑھ کر کے سب چلے جاتے تھے، خطبے میں کوئی رکتا نہیں تھا۔ کیوں؟ خطبہ کو خطبے کا آغاز کرتا تھا لعنت اللہ علیہ، جس پر قیامت تک لعنت ہو، جس سے مولائے کائنات آل علی پر سب کو شتم کے ذریعے سے خطبے میں، چونکہ وہ علی پر سب کو شتم نہیں کر پاتا تھا، مجمع نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا، لہٰذا کیا کیا؟ خطبہ پہلے دیا تاکہ پہلے جو آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو بھی خطبے میں کہنا ہے، جو بھی برا بھلا علی اور اولاد علی کو کہنا ہے وہ کہہ لے۔ اور اسی طرح سے علامہ امینی لکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں یہ تو بطور مثال پیش کی ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ یہ معاویہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب معاویہ کے بعد معاویہ نے جو امام حسن علیہ السلام نے جہاں اور شرطیں تھیں یہ بھی شرط رکھی تھی کہ اے معاویہ تم اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد نہیں بناؤ گے۔ ولی عہد بنایا بھی اور جا کر کے زبردستی، آئے گی گفتگو بعد میں، کس طرح سے مسلمانوں سے یزید کی بیعت لی۔ اب یزید کو جس نے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کیا ہے اور یزید کی وجہ سے واقع کربلا کو نما ہوا، جتنے بھی ہیں توجہ رہے، سب کے سب اس ظلم میں شریک ہیں اور سب پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ ایک پورا سلسلہ ہے، ایسے ہی نہیں یزید آیا ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، سلسلہ در سلسلہ خنجر پہ لاکھوں ہاتھ ہے، قاتل شبیر تنہا ابن مرجانہ نہ تھا۔ صلوات پڑھتے بر محمد۔ تو اب معاویہ کے بعد، معاویہ کے واسطے جہنم ہونے کے بعد یہ بھی بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ
کے زمانے میں خاموش تھے یا آواز اٹھا رہے تھے؟ کتنے خطبے دیے ہیں اور کتنے خط بھیجے ہیں معاویہ کو اور مذمت کی ہے، ایسے نہیں، حسین کی شجاعت مشہور ہے، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے بھائی کا پاس لحاظ تھا کہ صلح کی ہے، لیکن پھر بھی خط کے ذریعے سے جھنجھوڑتے رہے، اس کے ظلم و ستم کو بتاتے رہے، اور کیا قتل عام کرا رہا تھا شیعوں کا۔ صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول کو قتل کرایا تھا کس نے؟ معاویہ نے۔ سنتے رہتے ہیں آپ، حجر بن عدی ہیں، عمر بن حمق ہے، یہ سب وہ ہستیاں ہیں، وہ صحابہ رسول ہیں جو مستجاب الدعا تھے، کہ جن کے لیے دعا کر دیتے تھے اللہ دعا کو قبول کرتا تھا۔ ایسی ہستیوں کو اس معاویہ نے قتل کرایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت بے گناہوں کو قتل کیا۔ پھر یزید آیا۔ اب جب یزید آیا تو اب کتنی تبدیلی آ چکی ہے، جو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اب امام حسین اگر قربانی پیش نہ کرتے تو دین باقی رہ جاتا، یہ ساری چیزیں جو ایجاد کی تھی، اسلام باقی رہ جاتا۔ جو آج اسلام ہے جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں لگانا بھی چاہیے، یہ اسلام حسین کی نگاہ میں بہت عزیز تھا کہ اس اسلام کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اس دین کے لیے، دین خدا کے لیے، قرآن کے لیے۔ لہذا ہم سے زیادہ اسلام سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، دین سے محبت کرنے والا کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے، شریعت نماز سے محبت کرنے والا، کیونکہ امام حسین نے اسی دین کو بچانے کے لیے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو پیش کر دیا۔ اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو اس دین اسلام کے لیے قربان کر دیا کہ بھتیجے کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ امام حسین کو جب آواز دی، امام حسین بھتیجے کے قریب پہنچے، بھتیجا پامال ہو چکا تھا، اپنے بھائیوں کو عباس جیسے بھائی کو قربان کیا جس کے شان قلم ہو گئے۔ ارے عباس کے سر پہ جب گرز لگی، گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، آواز دی واہ خاطرک خاک، اے بھائی جو ساری زندگی آقا کہتے رہے، مولا کہتے رہے، فرزند رسول کہتے رہے، لیکن اب جب گھوڑے سے گر رہے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے، بھائی کہہ کے پکارا، اے بھائی، بھائی کی خبر لیجیے۔ امام حسین نے جب ابو الفضل عباس کی آواز سنی، کمر کو پکڑ لیا اور آواز دی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا عباس، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کی شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ میرے معبود ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و مشہور نہ ہو جائے۔ میرے معبود ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ میرے معبود ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیر سے انتظام کرتے ہیں، پروردگارا شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ان کی حفاظت فرما۔
ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیمار اپنی شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے معصومین نے جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام پرچم تشیع کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، تقوی خون حسین السلام عليك يا أبا عبد الله